الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، میں آپ تمام حضرات کا اسلامی تحیے کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق آج جو صورت ہے وہ سورۃ الضحیٰ، سورہ نمبر 93، اس کی بقیہ آیتیں ہیں۔ 6 آیتوں کا ترجمہ اور ان کی تفسیر اور مطلب بیان کیا جا چکا ہے۔ آئیے آگے کی آیتیں ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تجھے نادار پایا تو مالدار نہیں بنا دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم کے ساتھ تو بھی سختی نہ کیا کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو مت ڈانٹ ڈپٹ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے۔ یہ جو آیتیں ابھی تلاوت کی گئی ہیں جن کا ترجمہ آپ نے سنا، ان میں جو سب سے پہلی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، یہ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے کون کون سا انعام فرمایا، کون کون سا فضل فرمایا۔ ان میں سے ایک چیز بیان کی جا چکی ہے کہ آپ یتیمی کی حالت میں تھے، یتیم تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پناہ دی، آپ کے دادا کو کھڑا کیا، آپ کی امی کو، آپ کے چچا کو، ان لوگوں نے آپ کی دیکھ بھال کی، آپ کی پرورش کی، آپ کی نگرانی کی، اور پھر آپ بڑے ہوئے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، دوسرا احسان جو اللہ کا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ یہی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی۔ یہاں جو یہ لفظ ہے ضَالًّا، اس کے کئی معنی آتے ہیں، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ضالٌ کا ایک معنی گمراہی کے ہیں۔ ایک شخص گمراہی کے اندر ہو، ضلالت میں بھٹک رہا ہو، اندھیرے میں ہو، کفر و شرک کی گمراہی میں ہو، اس کو گمراہی بولتے ہیں، ضلالت کا لفظ بولتے ہیں اس کے لیے۔ اس کا دوسرا معنی ہے حیران ہونا، کہ ایک شخص ایسی جگہ میں کھڑا ہو جہاں کئی راستے ہوں، اب وہ شخص پریشان ہے کہ ان راستوں میں سے کدھر جاؤں، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو بولتے ہیں ضالٌ، حیران۔ اس ضالٌ کا ایک معنی غفلت کے بھی آتے ہیں، غفلت، بے خبر، اور یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی استعمال فرمایا ہے دوسری جگہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں اپنی صفت بیان فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زبان، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب تو وہ ہے جو غافل اور بے خبر بھی نہیں ہوتا اور بھولتا بھی نہیں ہے۔ تو ایک لفظ ضالٌ کا ایک معنی ہے بے خبر ہونا، غافل ہونا۔ ضالٌ کا ایک معنی ناواقف ہونا بھی ہے۔ چنانچہ عربی کی جو سب سے معتبر، سب سے بھروسے والی جو ڈکشنری ہے لسان العرب، اس میں لکھا ہے
کہ زللت الدار والمسجد اذا لم تعرف موضعهما، یعنی اگر تم کو مسجد اور گھر کا پتہ معلوم نہیں ہے، مسجد اور گھر کے بارے میں تم ناواقف ہو، تو تم بولو گے کہ میں مسجد اور گھر سے ضلالت میں رہا، یعنی ناواقف رہا۔ ایک معنی ضالن کا ہے گم ہو جانا۔ عربی ایک محاورہ ہے، ایک پروورب ہے عربی کا کہ ظل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا۔ ایک ضالن کے معنی ہے محبت کے، اور اللہ نے یہ لفظ بھی قرآن میں استعمال کیا ہے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 95 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو بڑی غفلت میں ہیں، بڑی گمراہی میں ہیں۔ مطلب کیا؟ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یوسف زندہ ہے، اس موقع پر بیٹوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہ خدا کی قسم ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ آپ پرانی گمراہی میں ہیں، یعنی اتنے دن ہو گئے یوسف کے گزرے ہوئے، پھر بھی یوسف کی محبت آپ کے دل سے نہیں گئی۔ یہاں بھی لفظ ضلال کا استعمال ہوا ہے، اور یہاں معنی کیا ہے؟ محبت کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان معنوں میں سے کون سا معنی لیا جائے؟ یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، تفسیر قرطبی عربی کی مشہور تفسیر ہے، کامنٹری ہے قرآن پاک کی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر ضالتن۔ ضالتن ضالتن ایسے درخت کو کہتے ہیں جو بالکل چٹیل میدان میں اکیلا کھڑا ہو اور اس کے آس پاس کوئی درخت نہ ہو۔ تو اب ان تمام معنوں کو بیان کرنے کے بعد ہم غور کرتے ہیں کہ کون سا معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ پہلا معنی جو میں نے بتایا کہ ضلال کے معنی جس کے عربی لفظ ہیں ضاد، لام، الف اور لام، ضلال کے معنی گمراہی، یہ معنی تو مراد نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، تو اس کے معنی گمراہی کی تو لے نہیں سکتے کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ یا عمل کے اعتبار سے گمراہ تھے، پھر اللہ نے آپ کو ہدایت دی، یہ معنی مراد نہیں لے سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے بارے میں جو کچھ تاریخی ریکارڈ موجود ہے اور جو کچھ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جتنی بھی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہیں نبی بنائے جانے سے پہلے کی، ان تمام باتوں میں سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی بنائے جانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی قوم کے اندر پھیلی ہوئی رسم و رواج کو اپنایا ہو، یا کبھی کسی بت کے سامنے اپنی گردن اور پیشانی کو جھکایا ہو، کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ کبھی بھی آپ نے نبی بنائے جانے سے پہلے اپنی قوم کو غلط چیز کی طرف دعوت دی ہو، بلایا ہو، ثابت نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے اصلی فطرت پر، فطرت سلیمہ پر، جس کو ہم اور آپ نیچر بولتے ہیں، اس کے اوپر قائم تھے، اور تمام انبیاء کرام کا نبی بنائے جانے سے پہلے یہی حال ہوتا ہے کہ وہ فطرت سے، نیچر سے تھوڑی دیر کے لیے بھی الگ نہیں ہوتے، کبھی بھی الگ نہیں ہوتے۔ اور انسان کا نیچر، انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کو جو اللہ نے نیچر دیا ہے، جو فطرت دی ہے، جو طبیعت دی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پالنے والے کو، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، ایک رب اور ایک خدا کو تسلیم کرے، یہ انسان کا نیچر ہے۔ اور یہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلے سے موجود تھیں۔ آگے میں اس کی دلیل بھی دیتا ہوں۔ سیرت النبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ایک مشہور کتاب ہے سیرت ابن ہشام، اس کے اندر یہ واقعات موجود ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے آپ نے کبھی بھی کسی بت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، آپ سے کبھی کوئی برا عمل سرزد نہیں ہوا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہستی کو پہچانتے تھے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی، اس بات کی علامت اور پہچان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی کتاب سیرت النبی جو ابن ہشام کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی جو باقی چیزیں رہ گئی تھیں، مثلا خانہ کعبہ کی تعظیم اور عزت کرنا اور حج کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی عزت بھی آپ کرتے تھے، اور اس زمانے کے مطابق حج کا جو طریقہ تھا آپ سے وہ بھی ثابت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے ہٹے ہوئے نہیں تھے۔ عقیدہ اور عمل آپ کا بگڑا ہوا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقیدہ و عمل کے بگڑے ہوئے معاشرے سے ہٹا کر آپ کو ہدایت دی۔ مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حق کی تلاش تھی، صحیح راستے کی تلاش تھی، آپ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے صحیح راستہ مل جائے، لیکن صحیح راستہ پوری طرح سے کلیئر طور پر، صاف طور پر آپ کے سامنے نہیں تھا۔ تو اس آیت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وہ یہی ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تجھے تیرے رب نے ہدایت دی، یعنی تم نبوت کو نہیں جانتے تھے، تم ایمان کو نہیں جانتے تھے۔ اور یہ چیز بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 52 کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اے محمد تم اس سے پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے اور قرآن کیا ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، تم کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، یعنی حق بات اور دین حق آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا اور آپ اس کے اوپر پھر چلتے رہے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تجھے تیرے رب نے بھولا ہوا پا کر ہدایت نہیں دی کا مطلب یہ ہے۔ اور اگر اس کا دوسرا معنی غفلت کے لیں، بے خبر ہونے کے لیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے سب سے بہترین قصہ رکھتے ہیں، آپ کو سب سے اچھا اور بہترین قصہ سناتے ہیں، اور وہ قرآن کے ذریعے سناتے ہیں وان كنت من قبله لمن الغافلین، جبکہ آپ کو اس سے پہلے کچھ معلوم نہیں تھا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اس آیت کو سامنے رکھ کر، اس آیت کو سامنے رکھی سورہ یوسف کی اور سورہ ضحیٰ کی یہ آیت سامنے رکھی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اور تجھے تیرے رب نے بھولا ہوا پا کر ہدایت نہیں دی۔ مطلب یہ ہے کہ نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کو بہت ساری چیزوں کی جانکاری نہیں تھی، لیکن نبی بنائے جانے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے واقف کر دیا، بہت ساری چیزوں سے آگاہ کر دیا، بہت ساری چیزوں کی آپ کو خبر دے دی۔ اور اگر امام قرطبی کی جو بات میں نے کہی ضالتن، کہ ضالتن اس درخت کو کہتے ہیں جو چٹیل میدان میں اکیلا کھڑا ہو، تنہا کھڑا ہو، اس کے آس پاس میں آزو بازو میں کوئی درخت نہ ہو، اگر یہ لفظ بھی سامنے رکھ کر اس آیت کو فٹ کریں تو یہ آیت فٹ ہو جاتی ہے۔ مطلب اس آیت کا اس وقت یہ ہوگا کہ محمد تم اکیلے تھے، تم اس کام کو لے کر اکیلے کھڑے ہوئے، ہم نے تم کو نبوت کی دولت سے نوازا اور تم اکیلے کھڑے ہوئے، کوئی ساتھ دینے والا شروع میں نہیں تھا، لیکن دھیرے دھیرے تم نے اس کام کو آگے بڑھایا اور میں نے لوگوں کو تمہارے ساتھ کر دیا۔
تو یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی. مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سامنے حق کو اور دین حق کو سامنے رکھ دیا اور آپ اس کے اوپر چلتے رہے. اس کے بعد جو آیت آتی ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تجھے نادار پایا تو مالدار نہیں بنا دیا. اس آیت کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے اس آیت کا، اس میں لفظ عائل استعمال ہوا ہے. عائل کے معنی ہے ضرورت مند، محتاج. ایسا شخص جو ضرورت مند ہو، جو محتاج ہو، جس کو کسی چیز کی حاجت ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، اس کے لیے لفظ عائل کا استعمال ہوتا ہے. اب یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تجھے تیرے رب نے ضرورت مند پایا تو تجھے مالدار نہیں بنا دیا. تو اس آیت کا دو مطلب ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو بچپنا گزرا یتیمی کی حالت میں گزرا. آپ یتیم پیدا ہوئے اور جب جوانی کے عالم میں پہنچے تو اس وقت بھی غربت ہی کی حالت تھی، غریبی ہی کی حالت تھی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سب سے مالدار خاتون نے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تجارت میں، بزنس میں شریک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض شام گئے، وہاں کا سفر کیا. وہاں کے سفر میں آپ کو بہت نفع اور فائدہ ہوا، بہت بینیفٹ ملا. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ایمانداری، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوئی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. جس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت، معاشی حالت یعنی فائنانس کافی اچھا ہو گیا. ایک مطلب تو یہ ہے. عربی شاعر کا ایک شعر ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے اسی آیت کی تفسیر میں کہ فما یدری الفقیر متی غناہ وما یدری الغنی متی یعیل، کہ جو شخص فقیر ہے، جو شخص ضرورت مند ہے، جو شخص محتاج ہے، جو پائی پائی کو آج ترس رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو نہیں معلوم کہ وہ بہت جلد اللہ اس کو مالدار بنانے والے ہیں. فما یدری الفقیر متی غناہ، اس کو نہیں معلوم کہ کب وہ مالدار ہو جائے. وما یدری الغنی متی یعیل، اور کوئی مالدار نہیں جانتا جو پیسے کے اوپر سوتا ہے، جو نوٹوں پر سوتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ کب اس کو پائی پائی کو ترسنا پڑے، کب وہ پائی پائی کا محتاج ہو جائے یا ایک ایک پیسے کا محتاج ہو جائے. تو آیت کا ایک مطلب تو یہ ہوا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غربت کی حالت میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالدار بنا دیا. وہ اس طرح سے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے بزنس میں شرکت کی، شریک ہوئے، اور پھر اخیر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کی معاشی حالت، آپ کا فائنانس بہت اچھا ہو گیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر، آپ کو ہم نے ہر ایک سے بے نیاز کر دیا، اب آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سے بے نیاز ہو گئے. اور یہ وہ بات ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے الفاظ میں اپنی زبان سے بیان فرمائی ہے. چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6446 کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس. مالداری یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس زیادہ سے زیادہ دولت حاصل ہو جائے، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ مال اور دولت کا انبار اور ڈھیر جمع ہو جائے. اصل مالداری تو یہ ہے کہ انسان کا دل بے نیاز ہو، انسان کا دل بے نیاز ہو، انسان کا دل مالدار ہو جائے، اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، دل بالکل بے پرواہ ہو جائے. اصل مالداری یہ ہے. ایک اور روایت ہے الجامع الصحیح، اور یہ روایت صحیح ابن حبان اور نسائی کے اندر موجود ہے، اور ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حدیث نمبر 7816. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو ذر، تمہارا کیا یہ خیال ہے
کہ جس کے پاس زیادہ مال ہو، زیادہ دولت ہو، وہ مالدار ہے؟ نہیں. سنو، صحیح معنی میں مالدار وہ ہے، صحیح معنی میں غنی وہ ہے، صحیح معنی میں دولت والا وہ ہے جس کا دل بے نیاز ہو، جس کا دل مالدار ہو جائے، جس کا دل کسی کی چیز کو دیکھ کر لالچ نہ کرے، اس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی پر بس کرے. اور جس کا دل اگر محتاج ہے، جس کا دل اگر فقیر ہے، تو سب سے بڑا محتاج اور سب سے بڑا فقیر وہی شخص ہے، چاہے اس کے پاس قارون جیسی دولت ہو جائے. اور یاد رکھو اے ابو ذر، اگر انسان کے دل میں غنا ہے، بے نیازی ہے، دوسرے کی چیز کو دیکھ کر اس کو کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی حرص نہیں، وہ گریڈی آدمی نہیں، لالچی آدمی نہیں، تو یاد رکھو کہ وہ شخص ہمیشہ سکون اور آرام اور راحت میں رہے گا، چاہے اس کو تھوڑا ملے. لیکن اگر دوسرا کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا دل بے نیاز نہیں ہے، دل کے اعتبار سے وہ فقیر ہے، تو اس کو ساری دنیا کی دولت مل جائے تو بھی اس کو آرام نہیں ملے گا، راحت اور چین نہیں ملے گی. یہ دوسرا مطلب ہے اس آیت کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو عائل پایا، ضرورت مند پایا، محتاج پایا تو آپ کے رب بے نیاز کر دیا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ رہی، آپ کا حال یہ رہا. امام ابن کثیر بیان فرماتے ہیں اس تفسیر کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ فقر و فاقے کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے، اور جب اللہ نے آپ کو دیا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی بڑائی بیان کی. اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو صحیح مسلم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قد افلح من اسلم، کہ وہ شخص صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا جو ایمان لایا، جو اسلام میں داخل ہو گیا. وَرُزِقَ كَفَافًا، اور اس کو اتنی روزی مل گئی، اتنا رزق مل گیا جو اس کے لیے کافی ہو جائے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ نے اس کو جو کچھ دے رکھا ہے، جتنا دیا ہے، جو جھوپڑا ہے، جو گھر ہے، جو فٹ پاتھ ہے، یا جتنی دولت ہے، جتنا مال ہے، جتنی جائیداد ہے، جتنا پیسہ ہے، بس اسی کو وہ اپنے لیے کافی سمجھتا ہے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور بس اسی کو وہ زیادہ سمجھے، کافی سمجھے جو کچھ اللہ نے اس کو دے رکھا ہے. چاہے اس کو سر چھپانے کے لیے کوئی بڑا فلیٹ اور محل نہ ہو، آرام اور آسائش کے لیے اس کے پاس کوئی گدا نہ ہو، کوئی بڑا پلنگ نہ ہو، صوفہ اور گدے نہ ہو، لیکن اللہ نے اگر اس کو قناعت کی دولت دی ہے، یعنی جو کچھ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے خوش ہے، تو اس سے بڑھ کر کامیاب شخص کوئی دنیا میں نہیں ہے. اب افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، وہ شخص صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا جو اسلام میں داخل ہو گیا اور اللہ نے اس کو اتنی روزی دے دی جو اس کے لیے کافی ہو جائے. وقنعه اللہ بما آتاہ، اور اللہ نے جو کچھ اس کو دے رکھا ہے، روزی، جو دولت دی ہے، جو اسباب دیے ہیں، جو سامان دیے ہیں، بس اسی پر وہ اکتفا کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے جو کچھ میرے لیے ہے یہ بس ہے اور یہی میرے لیے کافی ہے، وہ شخص کامیاب ہو گیا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو قرآن پاک صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.